السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ہر قسم کی حمد ثنا، تعریف، توصیف، بڑائی، عظمت، عظمت، رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم یہ درود و سلام مرسل قرآن قائدہ مدینہ پاکی بطہ ساتھی مصطفیٰ شاہ نشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج 9 محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں سرکاری طور پر 9 اور 10 محرم کی 2 چھٹیاں ہر سال کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے اس مسئلے کے اندر ہمارا معاشرہ جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے شہر، ہمارا ملک افراط و تفریق کا شکار ہے۔ ہم لوگوں نے محرم الحرام کو صرف شہادت حسین کی وجہ سے منسوخ کر رکھا ہے، حالانکہ محرم الحرام کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث اس کے علاوہ بے شمار موجود۔ اس سلسلے میں کچھ دلائل، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر بنیادی طور پر مسلمانوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک اہل تشیع اور ایک اہل سنت میں لاتے ہیں۔ اہل سنت میں اہل حدیث جو بتی بدری تمام کے تمام ایک طرف، اور اہل تشیع ایک الگ جن کے اندر ایک اپنا سلسلہ ہے جس مقامات پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے دینی معاملات کو چلاتے ہیں۔ ہم یہاں اپنے اسٹیج سے فرقہ واحدت
تشدد، نفرت، اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اسلام نے کبھی کسی اسٹیج پر نفرت کو ہوا نہیں دی، ہمیشہ اسلام نے امن کو، محبت کو اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ آپ کے ملک میں یہودی، عیسائی، مجوسی جو بھی رہ سکتے ہیں، اگر وہ زندگی کے دور دیے جائے، ہر ایک مذہب کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اپنے اپنے معاملات کے مطابق اپنی عبادت کریں۔ آپ کسی سے اس کی مذہبی آزادی کو چھین نہیں سکتے۔ ہم لوگ آج اسی سلسلے میں کچھ چیزیں اپنے جو دوست ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ محرم الحرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا۔ بیسک آیت جو ہے سنت کے وہ تمام سمجھو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا منہا اربعۃ حرم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو جس دن بنایا اسی دن سے جو اس سال ہے اس کی تقسیم فرمایا 12 مہینوں پر، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تقسیم 12 ہے اور فرمایا 4 مہینے اس کے حرمت والے ہیں۔ کس دن؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے حرمت والے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، کہ جب زمین بنی جب آسمان بنا اس وقت سے ہی اللہ نے اس ماہ و سال کی تقسیم کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے؟ 2 گزر اسلامی سال کے مطابق 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ۔ 11واں مہینہ ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے، اور تیسرا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس کے بعد چوتھا جو مہینہ حرمت والا ہے وہ رجب الرجب کا ہے۔ 4 مہینوں کے بعد فرمایا فلا تظلموا فی اتنا اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، جدل نہیں کرنا، فروغ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا۔ سختی سے ان 4 مہینوں کی اللہ کا رسول نے حرمت قرار دی ہے۔ کب سے؟ جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات پائے، اور جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ 61 ہجری کے اندر جا کے پیش آیا۔ اس سے پہلے اسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اور آپ نے پورا کے بیان کر دیا۔ اب کوئی چیز اسلام نہیں ہو سکتی، اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کروا۔ تو پہلی چیز یہ رکھیں کہ محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان کی۔ اس نے ایک مہینہ نہیں کہ آپ اس ایک مہینہ کو حرمت والا سمجھیں، اسلام نے 4 مہینے حرمت والے بیان کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم اسے بیت اللہ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ جو کہ اس کی خدمت میں لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت میں ان کے لیے گھر بن چکے ہیں جنہوں نے اس گھروں کو بنایا۔ یہ گھر اور جتنے لاکھوں گھر اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن مکہ المکرمہ میں جو خانہ جاتا ہے اس سے بھی اللہ نے بیت اللہ کہا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ۔ تو جو اہمیت ویری ہے اس گھر کی ہے، ادھر جانے کا جو ثواب ہے، ادھر جو دینی معاملات ہیں، ہم ان گھروں کے بلائے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا تعلق ہے، لیکن وہ اس کی فضیلت بیت اللہ کی اللہ کے نبی کی حدیث سے، قرآن سے بول کر آگے۔ ایسے ہی مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کو جو اللہ نے کہا کہ شامل ہوا ہے اللہ کے مہینے ہیں، تو اس سے ان کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس دوران سے باہر اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے، گالیاں دے، ہم کہتے ہیں یہ گالیاں جھوٹ دے بول رہے ہیں۔ اس مسجد کی دیوار سے باہر گالی دینا جائز نہیں، مسجد کے باہر جھوٹ بولنا جائز نہیں۔
لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کے گالی جو ہے جھوٹ بولے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے مسجد میں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے مسجد میں تو غلط بیانی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسجد کی جو ویلیو ہے اہمیت ہے، جھوٹ وہاں بھی حرام ہے، جھوٹ یہاں بھی حرام ہے، لیکن یہاں اس طرح کی ویلیو زیادہ ہے. اسی طرح اس محرم کا حرام کا مسئلہ. تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہ احترام والا مہینہ جب سے جو مقابلہ کا سماوات کی بلند جب سے زمین و سمان کو پیدا کیا. دوسری چیز اللہ نے اس مہینے کو ہمارے لیے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کا اسلامی سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ نئے مرحلے نئے جوش سے اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں، اسلامی سال کا آغاز کریں. پچھلے سال جو نیکیاں نہیں کر سکے وہ اس سال کر نہیں، پچھلے سال نمازیں جواب سے نہیں پڑھ سکے اس سال پڑھ گئی. پچھلے سال ہم نے اپنی صحت پر توجہ نہیں دی، اس دفعہ دے رہی ہے. پچھلے سال ہم قرآن نہیں پڑھ سکے، اس دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں. پچھلے سال ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکے، اس مہینے نئے سال سے عزم کریں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرتے ہیں تاکہ اللہ بڑا اچھا خوش ہو. اللہ اکبر. اور اہم چیز جو اس مہینے میں کرنے والی ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو افضل ہے روزہ رکھنے کے لحاظ سے فرمایا وہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے میں آپ لوگ روزہ رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے والا کام. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اکبر میری شان اصول بعد رمضان، مجھے ایسے مہینے کے بارے میں بتائیں کہ رمضان کے بعد اس میں میں زیادہ روزہ رکھوں. آپ نے فرمایا تو محرم اور حرام کے روزے رکھا. اللہ اس محرم کے اندر روزے رکھنے کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کیے. اس کے ساتھ ساتھ تو مدینے میں آئے بڑی مشہور حدیث ہے. آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ 10 محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا اور ہماری قوم کو نجات مل گئی. ہم اس خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ میرا نبی بھائی ہے تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں بھی اس خوشی میں روزہ رکھوں. آپ نے فرمایا لوگوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں. پھر آپ نے فرمایا روزہ رکھے کہ اگر میرا سال آیا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرتی ہے تعصب بدمتا سے، تو پھر میں 2 محرم کو روزہ رکھوں گا. اگلے سال ہم محرم آنے سے پہلے اللہ کے رسول وفات پا گئے. جب آپ وفات پا گئے تو آپ روزہ بھی آپ نے نہیں رکھا. تو بعض محدثین کے نزدیک 9 محرم کو روزہ رکھنا ہے جو آج کا دن ہے، اور بعض نے کہا کہ کہیں 10 محرم کا بھی رکھے 7 9 کو منائے. بعض نے کہا کہ 10 کو نہیں 7 11 کو منائے. یہ مختلف قسم کے موقف ہے، لیکن آپ روزے رکھیں. آج جو رکھ سکے آج رکھیں. بڑی اچھی بات ہے آج کے روزہ رکھنا. جو نہیں رکھ سکا وہ کل کا روزہ رکھنا. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال میں پچھلا گزر چکا ہے، اگر آپ ایک روزہ رکھیں گے اللہ اس ایک سال کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. کس کا بڑا فیکٹر ہے؟ موسم بھی آج میں ٹھنڈا ہے تو میرے آپ سے جو کرنے والا کام ہے اس رمضان کے اس محرم کے مہینے میں جو کرنے والا کام ہے جو شریعت سے ثابت ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس معاملے روزے رکھیں. آج لوگ 9 کا ہی رکھ سکے تو پر 10 کا رکھ لیں، 7 11 کا بنا لیں. اگر ان روزوں سے آپ کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائے تو کیا کریں؟ اپنے گھروں میں فیملیوں میں اس روزے کا اہتمام کریں. اسی طرح یاد رکھیں ایک اہم کام ہمارا اس مہینے میں کرنے والا کیا ہے؟ صحابہ کرام کا دفاع کریں. ہمارے میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات بات کدھر کی ہے بھول جاؤ کر صحابہ کرام پر لگا دیتے ہیں. اور صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک ان کے بارے میں جو الفاظ موجود ہیں ان سے آپ بھی ادا ہے میں بھی ادا ہوں. ہم اس بحث پہ نہیں پڑتے. ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم صحابہ کا دفاع کریں، علمی لڑائی سے علم کی دنیا میں ان کا دفاع کریں، اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو صحابہ کے فضائل بیان کریں،
نہ کہ نوجوان نسل میں قرآن کرنے کا شکار ہو جائے کہ صحابہ کرام پہ جاتی ہے۔ قرآن نے جن کے بارے میں دلائل دیے، ان کی صداقت کے، ان کے ایمان کے، آج کچھ لوگ ان کے بارے میں خبر نہیں کرتے۔ قرآن نے تو کہہ دیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی کہ اللہ پر راضی۔ آپ کو محبوب ہوتے ہیں ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ پانے کا۔ قرآن کو جانے فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، مشرکوں سے جب کہا جاتا تھا لوگوں ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لے کر آئے، آگے سے وہ کہتے ہیں أَتَؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ صحابہ تو بیوقوف ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 13، ہر گھر پہ قرآن ضرور جا کے دیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا کے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ کہتا ہے خبردار یہ بھی بیوقوف ہے جو صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ بیوقوف اور جاہل ہے۔ اللہ صحابہ کا دفاع کرتا ہے، دفاع پوری کر سکتا ہے وہ صحابہ کی سیرت پڑھتا ہے۔ جب آپ صحابہ کی سیرت نہیں پڑھتے، آپ کے پاس موبائل ہاتھ میں نام ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور آپ صحابہ کرام کی زندگی رکھیں تو آپ نے دفاع کیا تھا۔ آج اسے تیار کریں کہ ہم ضرور صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، کم از کم خلفائے راشدین کی سیرت ضرور پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، وہ شروع میں اسلام لانے والے صحابہ، وہ اکابر صحابہ، وہ قریبی صحابہ، کوئی بھی صحابی ہے، من سب صحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت۔ جو صحابہ گالی دے گا اس کے اوپر لعنت ہے۔ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور کون صحابہ کی عظمت اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ آپ اس طرح یاد رکھیں اہل بیت نظام، ان کی عزت، ان کی تقریم ہم سب پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں ہم لوگ اہل بیت میں بڑا کرتے ہیں۔ ایک لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ بڑا کر دیے، کھل کر یہ باتیں کرتے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، وہ دوستوں کے ساتھ۔ کبھی میں قریب سے پڑھاتا ہوں، اس کی بات ہو رہی تھی، ایک شخص تقریر کر رہا تھا، ابھی بتاؤ کہ تم نبی کے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، نبی کے دوستوں کے ساتھ، اور نبی کے گھر والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے دوست زبان سے نبی کے دوست کہے جا رہے ہیں، گویا کہ ان کو دشمن بنائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، آپ کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خلاف۔ اللہ ایسا نہیں ہے، بالکل بڑا گندا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عزت کی حفاظت کرنی ہے ہم پر فرض ہے، اور اہل بیت نظام کی عزت بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم کسی کے کہنے میں، کسی کے اشتہار میں، کسی کے تانے کے مقابلے میں اہل بیت کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہتے۔ اہل بیت کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان کے فضائل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اہل بیت کی عزت بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ ایمان کے لیے ہمارے بیت کو ایمان سے بالکل کافر ہے۔ جو بندہ اہل بیت کی عزت تقریب نہیں کرتا، پھر سمجھے کہ میں مومن ہوں، مومن نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت نے جو قرآن نے بیان فرمایا خود الفاظ ہے کہ نبی کی بیوی اہل بیت ہے، نبی کی جتنی بیوی ہے سب اہل بیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں سب اہل بیت ہے، نبی کی جتنے دماغ ہیں وہ بھی اہل بیت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک بیٹی اہل بیت ہے اور بقیہ 3 بیٹیاں اور 3 دماغ نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ رات کے کی دنیا میں ہمیں کچھ پڑھے، اپنے دماغ کو مضبوط کریں۔ علم میں لگائے ہوئے ہیں، لڑائی کی، جھگڑے کی، تشدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کا اپنی نوجوان نسل کو، اپنے آنے والی نسل کو خدا اس بارے میں بتایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن اور حسین کی فضیلت موقع ملا تو انشاءاللہ اسے پورا جمع پڑھائیں گے، ان کے فضائل بے شمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، تو فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ بیٹا، فرمایا کہ مگر دائرہ کے مسلمانوں کے 2 لوگوں میں صلح کرائے، اور آپ نے فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن
رضی اللہ عنہ دو کافروں کی مسلمانوں کے گروہ کی قیادت کر رہے تھے. حضرت حسن خلافت سے بندرا ہوئے اور آپ نے حضرت معاویہ کا فیصلہ دے دیا. پھر اسلام سے ترقی کی مسلط صاحب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور سنا ہی ہو رہا ہے اسلامی ترقی کا. کہ آپ میڈیا نے پراپرٹی کر کے اس قدر زیادہ مفہوم کر دیا کہ عام بندہ اب چپ کر جاتا ہے. بھائی کیوں چپ کرتے ہیں؟ صحابہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی عظیم اتنے ہی قابل تقریر قابل ستائش ہیں. اس طرح کوئی بھی ساتھی ہو سکتا ہے. پراپرٹی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ڈر اور خوف کی بات پیدا کرتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات نہ کریں. بھائی صحابہ کرام کے بارے میں کیوں نہ بات کریں؟ صحابہ کرام کے ساتھ محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت کے نظام سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. اب ایک جو اہل بیت کی محبت کی آگ میں صحابہ پر گالیاں دیتا ہے اور پھر تبرہ کرتا ہے اور پھر لعنت بھیجتا ہے. اس بات کی کس نے اجازت دی؟ کم از کم ہمارا ایمان اس بات کو دوبارہ نہیں کرتا. اس لیے اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کرتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی بات ہے حدیث فرمایا حسین بن دیوانہ بن حسین. کیا لوگوں حسین میرا یہ جوان صاحب مجھ سے ہے اور میں اس سے ساتھ آپ نے فرمایا من احب حسین احب اللہ من احب حسین. اللہ بھی سے محبت کرتا ہے جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے. رات حضرت حسن بھی ہمارے ہیں حضرت حسین بھی ہمارے ہیں. حضرت حسن حسین اس لیے کہ نہیں ہے جس چیز سے کلمہ پڑھا ہے اسی کے حضرت حسن ہے اسی کا حضرت حسین ہے. ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول کے نواسے ہیں جنتی لوگوں کے سردار ہیں فضائل بے شمار ہیں ان کے. ہمیں بھی ان سے محبت ہے. درات مولد و حرام کے بارے سے آخری چیز فضول قسم کی خرافات سے بچنا جو ہمارے ہاں مختلف قسم کی جو خاص قسم کی پراپیگنڈا سے محافل مرتب کی جاتی ہے اس سے بچیں. دل میں صحابہ کرام کے بارے بات ہو اس سے بچیں. سبیلے لگانا تقسیم کرنا دیگے جلانا اس خاص دیگے کی مناسبت سے پانی تقسیم کرنا ایسی کوئی چیز شریعت سے ثابت نہیں. پورے سال پانی تقسیم کریں پورے سال لے کے چلائیں پورے سال مٹی دے کے چلائیں پورے سال نہیں چلائیں. پورا کا پورا سال لینے کے لیے خاص مخصوص کرنا شریعت سے اس کی اجازت نہیں. شریعت کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ 9-10 مولوں کو اسپیشل قبرستان جائیں روح واپس لگائی جا رہی ہے روح یہ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ اسلام کو سمجھیں وہ اسلام جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا اس اسلام کا ہے. ترقی کا اسلام سنی سنائی روایات کا اسلام تو اسلام نہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صحیح اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں ان کو سمجھیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے جمعے کا مقصد خلاصہ محرم الحرام کے حقائق بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ہمیں اپنے معاشرے میں امن کو فروغ دینا چاہیے محبت کو فروغ دینا چاہیے. کسی بھی قسم کی فضول بحثوں سے لانیاتی بحثوں سے بچنا چاہیے جس سے تشدد اور نفرت پھیلے. ایسی بحثوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک دوسرے کو قبول کریں. ہر بندہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مذہبی رسومات اور تعلیمات کا احترام کریں لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا دائرہ کا راز کر کے ہر بندے کی جذبات ہیں تو آپ ایک غلط پراپیگنڈا کرتے ہوئے اگلے پر ٹیچر اتارتے رہیں اور خود آپ کی بات کی جائے تو آپ اس کے بارے میں برا نہ کریں. تو ہمارا یہی بات کا موقع ہے محرم میں روزہ رکھیں جتنے زیادہ رکھ سکتے ہیں بلکہ معاملات آپ سے کسی سے بات ہو. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.